بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سورہ مائدہ میں انصاف کے حوالے سے درست طرز عمل کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ متعلقہ آیات کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ کے لیے قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم انصاف نہ کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 8۔ عام حالات میں اخلاقی اقدار کی پیروی کرنا بہت آسان ہے کیونکہ سب اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان ایک ایسی صورتحال سے پیش آتا ہے جس کی اس کو توقع ہی نہیں تھی، جس میں اس کی انا کو جھٹکا لگتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اخلاقی اقدار کس قدر اس کے اندر راسخ ہیں۔ کسی بھی شائستہ اور صالح انسان کا یہی حقیقی امتحان ہوتا ہے کہ غیر متوقع صورتحال میں بھی اس کی زبان نہ لڑکھڑائے۔ عموماً لوگ غیر معمولی حالات میں، ایسے حالات میں جو اشتعال انگیز ہوں، اس میں جو رد عمل دیتے ہیں وہ غیر منصفانہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کے عذر بھی تراش لیتے ہیں، وہ مختلف بہانے بناتے ہیں۔ اس نے مجھے یہ کہا، اس کے جواب میں نے یہ کہا۔ یاد رکھیے، اس طرح کے عذر قرآن حکیم قبول نہیں کرتا۔ یہ رویے قرآن حکیم کے اخلاقی معیار پر پورے نہیں اترتے۔ اس سلسلہ میں قرآنی ضابطۂ اخلاق کو ان الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی معقول عذر ہو، تب بھی آپ اپنے رد عمل کو، اپنے رویے کو، اپنی گفتگو کو مبنی بر انصاف رکھیں، کیونکہ اجتماعیت کے تانے بانے محبت کے ساتھ جڑے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر خلل آ جائے، اگر ذرا سی رنجش پیدا ہو جائے تو یہ زہر پوری اجتماعیت کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اگر افراد معاشرہ مختلف عذر تراش کے اپنی کبھی گفتگو، اپنا نامناسب رویہ، اپنی غیر منصفانہ گفتگو کو جاری رکھیں تو دیکھیں پھر معاشرے کا کیا حال بنے گا۔ وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ اجتماعیت جہاں پر ہر آدمی بہانے باز ہو، جہاں پر ہر خاتون اپنے رویے کا، اپنی گفتگو کا کوئی نہ کوئی عذر تراش لے، تو وہ معاشرہ صحت مند کیسے ہو سکتا ہے؟ صحت مند ماحول کو، چاہے وہ معاشرے کا ہو، چاہے وہ گھر کا ہو، ایثار و قربانی، عفو و درگزر اور صبر و تحمل کے مظاہرے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن کا ضابطہ اخلاق جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مبنی بر انصاف گفتگو اخلاقیات کا قلعہ ہے، بلکہ یہ وہ واحد عنصر ہے جو معاشرے کو حد اعتدال میں رکھتا ہے۔ اس اصول کو اپنانا غیر فعال ہونا یا بے حس ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ پختگی کی علامت ہے، یہ آپ کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے۔ ممکن ہے آپ کا بولنا، آپ کی مبنی بر انصاف گفتگو دشمن کے حق میں جا رہی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پسپائی اختیار کر رہے ہیں، آپ بے حس ہو گئے ہیں، آپ نے غیر فعال رویے کا اظہار کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پختہ فکر ہونے کا ثبوت دیا ہے، آپ نے ایک صحیح الدماغ اور صحیح الذہن ہونے کا ثبوت دیا ہے، آپ ایسے شخص ہیں جو اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب آپ مبنی بر انصاف گفتگو کرتے ہیں، جب آپ تحمل اور صبر اور ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی روحانیت کے لیے بہت سود مند ہوتا ہے، یہ آپ کو خدا کی قربت نصیب کرتا ہے، کیونکہ آپ قرآن کے اخلاقی معیار پر پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں آپ سایہ خداوندی میں ہوتے ہیں، یہ آپ کی شخصیت کو فروغ دیتا ہے، یہ رویہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل آپ کو معاشرے کے سامنے ایک دانشور کے طور پر لاتا ہے۔ مبنی پر انصاف گفتگو کرنا واحد راستہ ہے جو کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو راستہ بھی آپ اختیار کریں گے وہ تباہی کا راستہ ہوگا۔ کامرانی کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے، وہ سچائی کا راستہ ہے۔ یہ آپ کا انتخاب نہیں ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ اس راستے کو اختیار کریں۔ ہماری کائنات کو، ہماری دنیا کو قوانین فطرت کنٹرول کرتے ہیں، وہ سچائی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ قوانین کسی ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتے جو کہ نا انصافی پر مبنی ہوں۔ جب آپ اشتعال انگیز ماحول میں، غیر متوقع صورتحال میں
مبنی بر انصاف گفتگو کرتے ہیں تو قوانین فطرت، نظم کائنات سب آپ کا پشت پناہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ انصاف سے دور ہو جاتے ہیں، جب آپ ناانصافی کو اپنا لاہ عمل بنا لیتے ہیں تو قوانین فطرت سے آپ ٹکرا جاتے ہیں، اور جو کوئی ان قوانین سے ٹکراتا ہے وہ اپنی تباہی کا سامان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔